سیدہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص فرض کے علاوہ 12 رکعتیں دن رات میں پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل دے گا۔ یہ حدیث بڑی رکت انگیز ہے صحیح مسلم میں۔ یہ حدیث جب ایک تبع تابعی بیان کرتا ہے نا، وہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اور اس فلاں نے اپنی مرض الموت میں یہ حدیث بیان کی، اس خوشی کے ساتھ کہ میں اب اللہ کے حضور پیش ہونے والا ہوں اور میں نے 12 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑی زندگی میں، میرے لیے محل انتظار کر رہا ہے۔ اور وہ تابعی کہتا ہے جب سے یہ حدیث میں نے حضرت ام حبیبہ سے سنی تھی میں نے زندگی میں 12 رکعتیں نہیں سنی چھوڑی، اور ام حبیبہ کہا کرتی تھی جب سے میں نے رسول اللہ سے یہ حدیث سنی تھی میں نے 12 رکعتیں نہیں چھوڑی۔ وہ تبع تابعی کہتا ہے جب سے میں نے تابعی سے یہ حدیث سنی ہے میں نے 12 رکعتیں نہیں چھوڑی، اور تبع تابعی کہتا ہے جب سے میں نے تبع تابعی سے یہ حدیث سنی ہے میں نے 12 رکعتیں، آپ بھی نہ چھوڑا کریں۔ اور بخاری اور مسلم میں آتا ہے وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ اما عائشہ کہتی ہیں 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے، جسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں، تاکید کی گئی۔ البتہ جب کبھی چھوٹ جائے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اماں نے پوچھا کہ یہ آپ نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری ظہر کی بعد والی 2 سنتیں رہ گئی تھیں، سنت تو ہم کہہ رہے ہیں یعنی 2 نفل، میں نے وہ پڑھی۔ اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ عصر کے بعد نماز پڑھنے کا جواز، یعنی پڑھ سکتے ہیں، وہ ممانعت والی بات وہ غلط ہے، الا آخری جو 15-20 منٹ ہیں اس میں سوائے اس دن کے عصر کے آپ اور نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو نبی علیہ السلام کی بھی جب ظہر کی 2 سنتیں چھوٹ گئی آپ نے عصر کے بعد پڑھی، اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اگر کسی کی فجر کی 2 سنتیں رہ جاتی ہیں بہتر تو ہے فرض کے فوراً بعد پڑھ لے، اشراق کے وقت میں پڑھ لے، ظہر کے ساتھ پڑھ لے، تب بھی رہ گئی عشاء کے ساتھ پڑھ لے، دن رات میں 12 کی گنتی پوری کر لے، لیکن اس کو روٹین نہ بنائے کہ روزانہ رات کو سوتے وقت ہی 12 پڑھے، ایسے نہیں، اپنی اپنی جگہ پہ رکھے، جب کبھی سکپ ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے 12 کی گنتی پوری کرے۔ میرے ساتھ کبھی کبھار بشری تقاضے کے تحت ایسا ہو جائے تو میں رات کو عشاء کے ساتھ سنت پوری کر لیتا ہوں، 12 رکعتیں یعنی پوری کر کے سوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے سر، فرض کے علاوہ جو 12 رکعتوں کو پڑھے گا اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں محل دے گا۔ اس کے علاوہ بھی اور کئی حدیثیں ہیں، جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے جو ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 4 پڑھے گا سنتیں، یعنی وہ نوافل سنت مؤکدہ، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے رہائی عطا فرما دے گا۔ اور سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ جو شخص عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی دعا جس نے لینی ہے وہ عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لیا کرے۔ آپ بزرگوں کی دعائیں لیتے ہیں نا، تو اللہ نے جس کو ہمارا بزرگ بنایا اس کی دعا لینی ہو نا تو عصر سے پہلے 4 سنتیں پڑھ لیا کریں۔ یہ غیر مؤکدہ ہیں تو جتنی مرضی آپ پڑھیں، 12 رکعتیں دن رات میں آپ پڑھ سکتے ہیں، جب کبھی سکپ ہو جائیں رات کو سونے سے پہلے ان کو جمع کر لیں۔ یہ اچھی بات ہے تاکہ آپ اس فضیلت کے اوپر یعنی قائم رہیں پوری زندگی۔ ظاہر ہے یہ ایک دن پڑھنے سے فضیلت نہیں ملے گی، اس پہ آپ نے ہمیشگی اختیار کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ فضیلت ملے گی، کوئی مشکل کام نہیں۔ اور اس میں وہ بھی حدیث یاد رکھیں جو ابو داؤد میں حدیث ہے، قیامت والے دن اگر کسی کے فرائض میں کوتاہی نکل آئے تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ میرے بندے کے نوافل یعنی سنتیں وغیرہ تول لو اور اسے فرض کے ایکویلنٹ قبول کر لو، تو یہ ہمارے فرضوں کی کوتاہی کا بھی ایک بن جائے گا ذریعہ، یہ 12 رکعتیں تو یہ ضرور پڑھا کریں۔ ٹھیک ہوگا، جزاکم اللہ خیر علی بھی۔